السلام علیکم دوستو، سعودی عربیہ ہماری دنیا کا ایک ایسا خاص دیش ہے کہ جس کو پوری دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور اس کی سیدھی سی وجہ ہے کیونکہ اسی دیش میں وہ دو خاص شہر موجود ہیں جن کو اسلام دھرم کے مطابق سب سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے، اور وہ دونوں شہر کے نام ہیں مکہ اور مدینہ۔ اگر دوستو آپ میں سے کسی نے مدینہ شہر میں وزٹ کیا ہے تو کنگڈم پیلس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ دراصل دوستو، مدینہ کے آؤٹ سائڈ میں بنا ہوا یہ ایک ایسا محل ہے جس کو ایک اونچی پہاڑی کے اوپر بنایا گیا ہے، جسے ابھی کچھ سال پہلے ہی آل سعودی حکومت کی طرف سے بنوایا گیا تھا، جو حکومت ابھی بھی سعودی عربیہ پر راج کر رہی ہے۔ آفیشیل کے طور پر اگر بات کریں تو اس کو حکومت کی طرف سے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ عام پبلک کبھی بھی اس محل کو کنگڈم پیلس کے نام سے پکارتی ہی نہیں ہے، بلکہ بات ہو سعودی عربیہ میں رہنے والے لوگوں کی یا پھر دوسرے دیشوں میں رہنے والے مسلمانوں کی، وہ سب کے سب اس کو دجال پیلس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب سوال یہی ہے، جب اس محل کا نام کنگڈم پیلس ہے تو پھر اس کو دجال پیلس کے نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ کیا اتہاسک طور پر اس کا دجال کے ساتھ کوئی رشتہ ہے یا پھر کوئی اور ہی معاملہ ہے؟ تو چلیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں مذہب اور اسلام میں دجال کے بارے میں کیا کہا ہے، یعنی قیامت آنے سے پہلے جو بڑی نشانیاں مانی جاتی ہیں اس میں سے ایک دجال کا آنا بھی ہے، اور دجال جب سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے تو اسی لیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دجال سے ریلیٹڈ بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں بتا دی تھیں، یعنی ایسی بہت سی باتیں بتا دی ہیں جس کے ذریعے دجال کو پہچانا جا سکے، تاکہ جب بھی دنیا میں دجال ظاہر ہو تو مجھے ماننے والے لوگ دجال کو پہچان سکیں اور اس کے فتنوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دجال کی نشانیاں بتائی گئی تھیں اس میں سے ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ دجال جب آئے گا تو وہ دنیا کے ہر علاقے میں گھوم سکے گا، یعنی ہر شہر میں جا سکے گا سوائے دو شہروں کے، اور وہ دو شہر ہوں گے مکہ اور مدینہ، کیونکہ وہ جب بھی ان دو پاک مقدس شہروں میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو وہ گھس نہ سکے گا، اور اس کی وجہ سے ہوگی اس دور میں مدینہ شہر میں انٹر ہونے کے لیے 7 دروازے یعنی 7 راستے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ساتوں راستے پر 2 فرشتے حفاظت کرنے کے لیے لگا دیے جائیں گے۔ نتیجے میں دجال کو ان دونوں شہروں سے ناکام ہو کر واپس لوٹنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی ہے کہ جب دجال مدینہ شہر میں داخل نہیں ہو پائے گا اور یہاں سے ناکام ہو کر واپس لوٹے گا تو مدینہ شہر کے باہر کی جو ایک اونچی پہاڑی موجود ہوگی اس پر جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے گا، اور وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بار بار مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھے گا۔ یاد رہے دوستو، آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر والی پہاڑی کا ذکر کیا تھا، یعنی جس پہاڑ کے بارے میں بتایا تھا کہ جس پر دجال اپنا ڈیرا ڈالے گا، اس پہاڑی کو آج کے دور میں جبل حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی پہاڑی کے اوپر آج کے دور میں ایک عالیشان محل بھی تیار کر دیا گیا ہے جس محل کا نام ہے کنگڈم پیلس۔ اور جب اس محل کا کام شروع ہوا تھا تو اس دور میں بھی سعودی عربیہ کے مذہبی لوگوں کی طرف سے اس کام کو روکا گیا تھا، یعنی اس کو رکوانے کے لیے بہت سارے قدم اٹھائے گئے تھے، مگر ظاہر سی بات ہے حکومت کے سامنے کس کی چلتی ہے۔ اور آج کے دور میں بلکہ یہ کہیے آج سے ایک لمبے وقت پہلے ہی یہ محل پوری طرح سے بن کر تیار ہو چکا تھا۔ سوچنے والی بات تو یہ بھی ہے کہ جب سے یہ کنگڈم پیلس بنا ہے تب سے لے کر آج تک لگاتار یہ لگ بھگ ویران ہی پڑا ہوا ہے، کیونکہ نہ ہی کوئی شاہی فیملی کی یہاں رہتی ہے اور نہ ہی عام لوگوں کو جانے کی یہاں اجازت ہے۔ اس محل کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو پہاڑی کی دشواریوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔
فی الحال دوستو وہ ساری یہی چیزیں ہیں جو نہ کہ سعودیہ عربیہ کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کے عام مسلمانوں کو اس کنگڈم پیلس کو دجال پیلس کہنے پر مجبور کرتی ہے، اور آج بھی اس کو دجال پیلس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح کی ہسٹوریکل اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دیجیے مجھے اجازت۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔